ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رحمۃ للعالمین۔ آج کی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، میثاق لیا، اور ہم نے اٹھا دیا تمہارے اوپر طور کو۔ پکڑو تم اس کو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر تم پھرے، تم نے اعراض کیا اس کے بعد اس سے، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو البتہ تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والے، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو کہ جو حد سے بڑے تم میں سے ہفتے کے دن، پس ہم نے کہا ان کو کہ ہو جاؤ تم دھدکارے ہوئے بندر۔ پس ہم نے بنایا اس کو عبرت ان کے لیے کہ جو اس زمانے کے تھے اور جو ان کے بعد کے ہیں، اور نصیحت بنائی واسطے پرہیزگاروں کے لیے۔ مختصر انداز میں ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ پچھلی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بنو اسرائیل سے جب اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو موقع پر عہد کر لیتے تھے، وعدہ کر لیتے تھے، لیکن بعد میں یہ لوگ اپنے وعدوں سے پھر جایا کرتے تھے۔ اب کی بار اللہ تعالیٰ نے ان سے صرف وعدہ نہیں بلکہ میثاق لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں لفظ آئے گا وَإِذْ عَاهَدْنَا، اور ہم نے عہد لیا، اور کہیں پر جیسے یہاں یہ الفاظ آئے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہیں پر عہد کا لفظ آئے گا، کہیں پر میثاق کا لفظ آئے گا۔ تو ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفردات امام راغب اصفہانی میں امام راغب ان کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ عہد کہتے ہیں حفاظت کرنے کو، جس چیز کی حفاظت کی جائے اس کو عہد کہتے ہیں۔ تو ایسی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، جس کو محفوظ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو بھی عہد کہا جاتا ہے۔ میثاق کا درجہ عہد سے اوپر کا ہے۔ میثاق کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب میثاق کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں مفردات میں کہ جب کسی سے قسم کے ذریعے وعدہ لیا جائے، پختہ کر کے قسم کے ذریعے، واسطوں کے ذریعے وعدہ لیا جائے جس کے اندر زیادہ پختگی ہو، تو ایسے وعدے کو عربی زبان کے اندر میثاق کہتے ہیں۔ بنو اسرائیل اپنے وعدوں سے پھر گئی، اب اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا، اور میثاق کا انداز بڑا نرالا تھا۔ الجامع لاحکام القرآن میں ایک روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی۔ اس روایت میں ہے، پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں، سن آئے ہیں تفصیل سے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں اٹھا کر لے کر آئے، چونکہ تورات تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، قرآن مجید کی طرح نہیں بلکہ یہ تختیوں پر آسمان سے لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی۔ تو وہ تختیاں اٹھا کر جب اپنی قوم کے پاس آئے تو اس قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ جس طرح اللہ آپ سے بات کرتا ہے ہم بھی اللہ کی آواز کو نہ سن لیں۔ ان پر عذاب مسلط ہوا۔ عذاب مسلط اس طرح ہوا کہ ایک بجلی آئی، اور اس بجلی کی زد میں
یہ ساری قوم آ کر ہلاک ہو گئی۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، دوبارہ زندہ کیا۔ اچھا دوبارہ ان سے کہا کہ اب ایمان لاؤ، تو انہوں نے پھر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہ ایسی قوم تھی، انہوں نے انکار کیا، تو اب کی بار اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا، اور اس میثاق کا طریقہ یہ تھا، انداز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے ان کے اوپر طور کو اٹھا دیا، طور کو بلند کر دیا، طور کو لٹکا دیا۔ اس کی تفصیل کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں جلدی سے جاؤ اور فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو اٹھاؤ۔ کوہ طور کی اصطلاح میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس پہاڑ سے مراد کون سا پہاڑ ہے۔ بہرحال جو بھی پہاڑ ہے، اس بحث میں ہم نے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہاں سے پہاڑ کو اٹھاؤ۔ اس کی آواز کم کرو، یہ شور ختم ہو جائے۔ فلسطین سے ایک پہاڑ کو اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد بنو اسرائیل کے سروں کے اوپر معلق کر دو، لٹکا دو۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر پہاڑ ہمارے سروں کے اوپر معلق ہو جائے تو اس وقت ہمارا عالم کیا ہوگا۔ سروں کے اوپر معلق کر دیا گیا۔ اب پہاڑ سے پیچھے سمندر کا پانی تھا، ایک طرف آگ تھی، سر کے اوپر پہاڑ تھا، اور اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اب ایمان لے کر آؤ۔ اگر ابھی بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ پہاڑ جو تمہارے سروں کے اوپر ہے، یہ ہمارے حکم سے تمہارے اوپر گرے گا، اور تم اس کے درمیان پس کر تباہ ہو جاؤ گے۔ مرتے کیا نہ کرتے۔ اب انہوں نے اسی وقت سجدے میں گرے۔ اچھا سجدے میں گرنے کا عالم بھی ان کا بڑا عجیب تھا۔ ہمارا سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، ہماری پیشانی ایسے زمین پر لگتی ہے، اور بالکل ہماری سجدے کی کیفیت ہوتی ہے۔ انہوں نے سجدہ کیسا کیا؟ پہاڑ کا اس قدر خوف تھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ کروٹ کے بل سجدہ کیا۔ جیسے انسان کروٹ کے بل، پہلو کے بل لیٹتا ہے، اس طرح لیٹ گئے۔ ایک آنکھ سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے اور دوسری زبان سے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے تھے۔ اس قدر ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، توبہ کرنے لگے، اے باری تعالیٰ بس اب ہمیں بچا لے، اس کے بعد ہم دوبارہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دکھا کر، عذاب دکھا کر، عہد سے ایک درجہ آگے ان سے میثاق لیا کہ اب بھی اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو پھر تیار ہو جاؤ، تمہارے سروں کے اوپر پہاڑ ہے، تمہارے آگے آگ ہے، اور پیچھے سمندر کا طوفان تیار ہے۔ توبہ کی اور کہنے لگے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر پورا ایمان رکھتے ہیں، ہم ایک ایک بات کو ہم اس پر تسلیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کو یاد کرو، یعنی جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے رہو، اس سے نصیحت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں متقی بنا دے گا۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ فکر کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہی فرمایا کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عبرت بنا دیا ہے، اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی نصیحت بنا دیا ہے، عبرت بنا دیا ہے کہ جس طرح بنو اسرائیل نے ہمارے احکامات سے عدولی کی ہے، ان کا انجام کیا ہوا، اور اگر تم بھی ہمارے قرآن کے احکامات کو توڑو گے یا ان سے باہر نکلو گے تو پھر اپنے انجام کی بھی فکر میں لگے رہو۔ ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، ہاں اس کی تلاوت کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف، اس ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور جنت کے اندر اس کے 10 درجات کو اللہ بلند فرمائے گا۔ لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس کے احکام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ المختصر، وہ لوگ اپنے وعدوں سے پھر گئے اور جن چیزوں پر ایمان لائے تھے ان چیزوں سے پھر گئے۔ ان میں ایک وعدہ ان سے یہ لیا گیا تھا کہ سارے ہفتے کے اندر تم جو چاہو کرتے پھرو، لیکن ایک دن جو ہفتے کا دن ہے، سیچرڈے، یہ دن ایسا دن ہے کہ یہ تمہارے لیے عبادت کا دن مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس دن میں تم نے کوئی اور کام نہیں کرنا، اور تم نے اس دن میں خالصتاً اللہ کی عبادت کر دی ہے۔ اور ان لوگوں کو مچھلی کا شکار ان کے لیے حلال تھا، سارا ہفتہ مچھلی کا شکار کرتے تھے، لیکن ہفتے کے دن اللہ نے منع فرما دیا کہ اس دن تم نے کوئی شکار نہیں کرنا۔
جیسے آج جمعہ تھا، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیا۔ اس دن ہم نے عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جمعے کے خاص وقت میں، جمعے کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کاروبار کرنے سے منع کر دیا ہے۔ آج دیکھیں نا کیسا دور آ گیا، ادھر جمعے پڑے جا رہے ہیں، ادھر دکانیں کھلی ہیں۔ آج سے اگر ہم کچھ سال پہلے چلے جائیں، کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، تو ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر یہ اصول ہوتا تھا کہ جمعے کے دن کوئی ایک دکان بھی کھلی ہوئی نہیں ہوتی تھی، کاروبار میں برکت ہوتی تھی۔ لیکن آج دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی کس طرح نافرمانی کی گئی کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس کے باوجود جمعے کے دن کاروبار ہو رہے ہیں، جمعے کے وقت میں لین دین سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ بہرحال ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے، اپنے آپ کو بڑا سیاستدان سمجھتے کہ ہم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے، یہ کیا کرتے، ہفتے کے دن شکار تو نہ کرتے لیکن مچھلیوں کو قید کر لیا کرتے تھے۔ کس طرح کہ ایک دریا ہے یا سمندر ہے، اس سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالتے اور تالاب بنا دیتے۔ اب مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے تالاب میں قید ہو جاتی، جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو اس تالاب سے مچھلی کا شکار کرتے اور اپنے تئیں بڑے مطمئن ہوتے کہ دیکھو ہم نے حکم کو پورا کر دیا اور ہم نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کیا۔ حالانکہ فی الحقیقت جب انہوں نے مچھلیوں کو قید کیا اسی وقت ان کا شکار کرنا ثابت ہو گیا تھا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک ہے ان کی ایک ایک چال بازیوں کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ خوب پہچانتا ہے، اور ان قریب ان کو ان کا اجر بھی ملے گا۔ جس طرح ہر قوم میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، ان کی قوم میں بھی اچھے لوگ تھے۔ وہ منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تم انتظار کر رہے ہو، اس کو بلاوا دے رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ ہفتے کے دن جب اللہ نے منع کیا ہے تو رک جاؤ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو شکار سے منع کیا تھا، اور ہفتے کے دن تالاب میں پورے ہفتے سے زیادہ مچھلیاں آیا کرتی تھی۔ آزمائش تھی کہ دیکھتے ہیں تم مچھلیوں کی طرف جاتے ہو یا ہمارے حکم کی طرف آتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر مچھلیوں کو فضیلت دی اور انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا عذاب دیا، کتنا بڑا عذاب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، وہ تمام شکار کرنے والے بندر کی شکل کے بن گئے، ان کی شکلیں بندر کی ہو گئی۔ بلکہ اس میں اگر تفصیل میں ہم جائیں، زیادہ وقت نہیں ہے، تفسیر کبیر کے اندر امام رازی اس واقعے کی تفصیل لکھتے ہیں کہ ان میں جو لوگ نصیحت کرتے تھے نیک لوگ تھے جو منع کرتے تھے، اور جو لوگ شکار کرتے تھے بدتمیزیاں کرتے تھے ہیلے نکالتے تھے، ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ تو اختلاف کی صورت میں درمیان میں دیوار پڑ گئی۔ صبح صبح وہ آ کر مچھلیاں پکڑتے، یہ لوگ اللہ اللہ کرتے، یہ نیک لوگ تھے۔ ایک دن دیوار سے پھلانگ کر جب دیکھا گیا تو کوئی نہ نکلا۔ تعجب ہوا، جب ان کی بستی میں گئے تو نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگوں کی شکلیں بندر کی سی بن گئی تھیں، ان میں کوئی ایک انسان بھی موجود نہیں تھا، ایک انسان بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ 3 دن تک زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد وہ جتنے بندر تھے، خنزیر تھے، جو بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو دیکھیں کس طرح ایک قوم جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام مانتی رہی، کائنات کی سب سے عظیم قوم رہی، اور جہاں انہوں نے حکم عدولی شروع کی وہاں پر نہ صرف ہلاک ہوئے، نہ صرف برباد ہوئے، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب یہاں پر آخری بات اور آخری بڑا اہم مسئلہ، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو چڑیا گھروں کے اندر یا جنگلات کے اندر ہمیں بندر نظر آتے ہیں، یہ بندر وہی قوم کی نسل ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے کہ یہ بندر انسانوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تو کیا واقعتاً یہ بندر یا خنزیر انسانوں ہی کی شکل ہے یا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ یہ بندر اور خنزیر جو آج ہمارے ہاں موجود ہیں یہ انسانوں کی بگڑی ہوئی شکل نہیں، بلکہ یہ بھی اسی طرح جانور ہیں جیسا کہ دوسرے جانور تھے۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر کی شکل کا بنایا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 دن زندہ رکھنے کے بعد اسی وقت ہلاک کر دیا تھا۔
لیکن حضرت علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی نسل آج بھی چل رہی ہے۔ روئے زمین پر جتنے بندر ہیں، یہ جتنے خنزیر ہیں، یہ سب کی سب اسی بنی اسرائیل کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں جن کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا تھا۔ لیکن حق بات وہی ہے جو ہم نے پہلے کی ہے، جس پر علماء اسلام کا اتفاق ہو گیا ہے اور کثیر علماء جمع ہو گئے ہیں۔ دراصل ایک صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو روئے زمین پر ہمیں بندر نظر آتے ہیں یا خنزیر نظر آتے ہیں، کیا یہ وہی بنو اسرائیل کے لوگ ہیں؟ یہ کون ہیں؟ تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی قوم کو عذاب دیا پھر اس کی نسل کو باقی نہیں رکھا، بلکہ اس کو اسی وقت ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، اس کی نسل نہیں چلی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بنو اسرائیل سے پہلے اس زمین پر بندر بھی موجود تھے اور خنزیر بھی موجود تھے؟ یعنی حضور نے فرما دیا ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ یہ بندر اور خنزیر یہ اللہ تعالیٰ کی الگ سے وہ ہے جانوروں کی قسمیں ہیں، جس طرح باقی جانور ہیں یہ بھی جانور ہیں، یہ انسانوں کی بگڑی ہوئی شکلیں نہیں ہیں جو آج ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ عذاب ان پر مسلط ہوا تھا اور وہیں پر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ جو سبق ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کو ہم نے عبرت بنا دیا ہے اور آئندہ آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا ہے، وہ نصیحت ہمیں یہی ملتی ہے کہ دیکھیں، ایک قوم وہ تھی کہ جن پر آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا، آسمان سے خوراکیں اتری ہیں، اللہ نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، لیکن کب تک؟ کہ جب تک وہ اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ مخلص تھے، اپنے نبی کے ساتھ مخلص تھے۔ اللہ نے ان پر انعام کیا جب وہ اپنے نبی کے دین سے پھرے، اس کتاب کے ساتھ انہوں نے بغاوت شروع کی، تو دنیا کی ایسی ذلیل قوم بنی کہ ان کی شکلیں بھی بگاڑی گئی، آسمان سے عذاب بھی نازل ہوا اور دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم بن گئی۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم آج اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہیں؟ کیا ہم اپنی شریعت کے ساتھ مخلص ہیں؟ کیا ہم اس قرآن مجید کے ساتھ مخلص ہیں؟ کیا اس کے احکام پر میں اور آپ عمل کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہمیں کوتاہی ہو رہی ہے یا کہیں نہ کہیں ہم عمل سے پیچھے ہیں، تو ہمیں بنو اسرائیل کے انجام سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کہیں خدا نخواستہ ہم پر بھی اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکام ہم نے سیکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔